الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم اور مکرم حاضرین، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع جو ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، نماز کے علاوہ رکوع نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بعض علماء کے نزدیک فرض ہے، اور ہمارے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ ہمارے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفز ب27 درجۃ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائیں گی کم سے کم 2 آدمی ہونا چاہیے، ایک امام ہو اور ایک پیچھے کیا ہو، مقتدی ہو، تو جماعت کی نماز ہو جاتی ہے۔ مقتدی چاہے آدمی ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، بالغ ہو یا ناسمجھ چھوٹا بچہ ہو، جماعت اس سے ہو جائیں گی۔ اب عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کے اندر عورتیں شریک ہوتی تھی۔ اس زمانے میں فتنوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا، اور حقیقت یہی ہے، پھر بھی اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے کے واجب ہے اور کچھ عذر ہے جس سے جماعت سے آدمی نماز چھوڑ سکتا ہے عذر کی وجہ سے، تو جب وہ گھر پر جائیں گا تو اپنی عورت کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اپنی عورت کو پیچھے کھڑا کرے اور خود جو ہے امام بن کر نماز پڑھائے۔ اس طریقے سے جماعت کا نماز کا ثواب اس کو مل جائے۔ لیکن جمعہ اور عید کی نماز، اس کے اندر امام کو چھوڑ کر کم سے کم 3 آدمی ہونا چاہیے۔ امام کو چھوڑ کر کتنے آدمی ہونا چاہیے؟ 3 آدمی، ورنہ جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے اور عید کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جماعت نہیں ہو رہی ہے۔ اب جماعت کی حدیث میں بہت ساری فضیلت آئی ہے، اور نماز کے اندر کمال پیدا کرنا یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے میں وہ کمال نہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کمال ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آخری دن چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے، تو آخری دنوں کے اندر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں جب چلنے کی طاقت نہیں تھی تو 2 صحابہ کے سہارے مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز جو چھوڑنے والے لوگ ہیں، جماعت کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر بہت غصہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے لوگوں پر بہت غصہ ہوتے تھے، بلکہ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ منافق جو لوگ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو اندر سے کافر تھے اور اوپر سے مسلمان تھے، وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ وہ بھی کیا کرتے تھے؟ جماعت کے ساتھ۔ جو منافق لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ بھئی یہ جہنم کے نچلے درجے میں رہیں گے، زیادہ سخت سزا ان کو دی جائے گی، تو یہ بھی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں نماز چھوڑنے سے بچتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق ہی آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس لیے بعض علماء کے نزدیک اس پر سزائے وارد ہے جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنے پر۔ ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہا نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ، یعنی ایک آدمی امام ہو اور ایک آدمی مقتدی ہو تو یہ پڑھنا اچھا، اور اگر 2 ہو تو اور اچھا، 3 ہو تو مقتدی اور اچھا۔ جتنے زیادہ مقتدی
اتنی زیادہ نماز اچھی ہے۔ دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت اپنے صحابہ سے جو جماعت میں مشغول تھے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر سو رہے ہیں اور تمہارا وہ وقت جو انتظار میں گزرا ہے سب نماز میں محسوب ہوا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں پر ہمارے ہندوستان کے اندر کلچر کے اندر جو بیٹھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے یعنی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا کہ فوراً نماز پڑھ کے سو جاؤ، فوراً نماز پڑھ کے۔ لیکن صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کے 3 حصے کرے تو 1/3 جو حصہ رہتا ہے یعنی تقریباً 10 بجے، 9:30، پونے 10، 11 بجے کا جو وقت رہتا ہے یہ اصل عشاء کی نماز کا وقت ہے، یہ اصل عشاء کی نماز۔ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ 7:15 بجے اگر ٹائم شروع ہو رہا تو لوگ سمجھتے کہ فوراً نماز پڑھنا چاہیے، اور انہی مسجدوں کے اندر عشاء کے اندر لوگ زیادہ ہو رہے ہیں جہاں پر فوراً عشاء کے بعد وقت شروع ہوا کہ 5 منٹ کے بعد آزان ہے۔ یہ طریقہ نماز تو ہو جائیں گی، لیکن صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کی نماز کے وقت معمول یہ تھا کہ رات کا 1/3 وقت گزر جائے تو کیا کرو، پھر نماز عشاء کی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی تم نماز جماعت کے لیے انتظار کر کے بیٹھے ہو، 9:30 بجے جماعت ہو رہی ہے، 8:30 بجے ہو رہی ہے، تو جتنا دیر تم جاگے ہو اور جماعت کا انتظار کر رہے ہو کہ جماعت کے ساتھ ہمیں نماز ملے گی، تو اللہ تعالیٰ یہ پورا وقت تمہارا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ ثواب دیں گے، تم اس کا ثواب دیں گے۔ اب دیکھو آدمی مسجد میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، ہم جو بولتے ہیں نا مسجد میں آ کر بیٹھو، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر 24 گھنٹے فرشتے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے۔ اور آدمی مسجد کے اندر جیسے داخل ہوتا ہے اعتکاف کی نیت کرتا ہے، تو اعتکاف کی نیت کر دیا اور بیٹھ گیا تو ثواب شروع ہو گیا، فرشتے ثواب لکھنا شروع ہو گئے۔ اب جماعت جب تک مسجد کے باہر آپ بیٹھے ہو آپ کو کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے، بیٹھنا تو آپ کو مسجد کے اندر ہے، بیٹھ کر وقت ویسے بھی گزار رہے ہو، تو باہر جو وقت آپ گزار رہے ہو اس میں کوئی ثواب نہیں، لیکن مسجد کے احاطے میں آ کر بیٹھ گئے آپ اور اعتکاف کی نیت کی اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو آپ کو اس پر ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب ہمارے وہ لوگ جو اذان تو ماشاءاللہ ہو جاتی ہے، چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر، مغرب، عشاء کی، کون سی بھی وقت کی اذان ہو گئی، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کی جماعت کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب بتائیے وہ مسلمان جو اذان ہونے کے ساتھ مسجد میں آ گیا، سنت پڑھا اس نے مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھی، بیٹھ گیا، لیکن آ کر جماعت کے انتظار میں بیٹھتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو مسجد سے باہر بیٹھا ہوا ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسجد میں آ کر جو بیٹھنے والا ہے وہ نماز کے انتظار میں ہے تو اللہ اس کو نماز کا ثواب دے گا، اللہ اس کو کیا کریں گے، نماز کا۔ اور جو باہر بیٹھا ہوا ہے وقت تو گزر رہا ہے لیکن اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ ایک حدیث، تیسری حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دو جو رات کے اندھیروں میں جماعت کے لیے مسجد جاتے ہیں فجر کی نماز کے وقت، اس بات کی کہ قیامت میں ان کے لیے پوری روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو رات کے اندھیرے میں فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، سب سے کٹھن نماز دشوار ہوتی ہے مسلمانوں پر فجر کی نماز، لیکن اللہ رب العزت عجیب بات اللہ نے ارشاد فرمائی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت شاق گزرتی ہے، تکلیف دہ گزرتی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو نہیں گزرتی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنا، آدمی جو ہے شکایت کرتا ہے نا بعض مرتبہ کہ میں کما رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، پیسہ بہت ہے، لیکن پیسہ جا کہاں رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ فجر کے اندر اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہوئی، اس کی برکت رکھی ہوئی فجر کی نماز میں، روزی روٹی کی برکت رکھی ہے۔ ہم برکت کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنی دکانوں کے اندر برکت اللہ نے نماز میں رکھی۔ سب سے پہلا جو اللہ کا وعدہ ہے وہ نماز پر روزی روٹی کا وعدہ ہے کہ نماز پڑھو آپ، روزی روٹی ہم دیں گے آپ کو۔ روزی روٹی دینے کا مطلب ہمارا آدمی کیا سمجھتا ہے، آج 1000 روپے تو 2000 ہونا نہیں۔ روزی روٹی کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ آپ کا گزرتا تھا 50,000 میں، اللہ نے روزی روٹی دی تو آپ مہینہ آپ کا 15,000 میں نکل رہا ہے۔ اب مہینہ کتنے میں نکل رہا ہے؟ 15 میں نکل رہا ہے۔ وہ جو پیسے دوا کھانا، بیماری، تکلیف، پریشانی، ڈپریشن، گولی، رات میں نیند نہیں آنا، اس میں گزرتی تھی، وہ پیسے جاتے تھے، خرچ ہوتے تھے۔ تو اللہ جب برکت دیتے ہیں تو جہاں 50,000 خرچ ہو رہا ہے وہاں کتنے خرچہ ہوتے بتائیے؟ 15,000 20,000 میں آدمی کا گھر آرام سے چل جاتا ہے۔ تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت دن جب یہ لوگ جو فجر کی نماز کے لیے رات کے اندھیرے میں آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پوری روشنی کر دیں گے۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے دل میں یہ ارادہ ہوا ہے کہ کسی کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں کیا کرو؟ جمع کرو، پھر اذان کا حکم دوں، کسی شخص سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھر پر جاؤ جو جماعت میں نہیں آتے اور ان کے گھر کو جلا دوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، ان مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اپنے گھروں کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے جماعت کی کتنی تاکید ہے۔ حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو اور ان کے گھر کو جلا دو، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ اب سوچیے جماعت سے آدمی کو نماز پڑھنے کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر جماعت میں نہ آئے اور اسے کوئی عذر بھی نہ ہو، کوئی مجبوری بھی نہ ہو، اب کیا کیا عذر ہیں وہ بتائیں گے ہم آگے، تو اس کی نماز جو تنہا پڑھی ہو قبول نہیں ہوتی۔ ایک بوجھ تو اتر گیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن جو نماز کا ثواب ملنا چاہیے اللہ اس پر ثواب نہیں دیتے۔ اذان ہو گئی، میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں اذان ہوئی اور لوگ مسجدوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کے سامنے سے گزر جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اذان ہو گئی، نماز چل رہی ہے، گاڑی پر بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اللہ ان کو توفیق نہیں دے رہا۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ عذر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف یا مرض، خوف یا مرض یعنی دشمن کا خوف ہو، وہ سب آگے تفصیل آئیں گی اس کی۔ ہمارے زمانے میں جماعت چھوڑنا ایک عام عادت ہو گئی ہے، آج کل مسلمانوں کی عام عادت ہو گئی ہے۔ جاہلوں کا ذکر کیا، ہم پڑھے لکھے لوگوں کو اس میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، جن کو حدیث معلوم ہے، کان پر بار بار حدیث جاتی ہے، وہ بھی جماعت سے بے پرواہ ہے، وہ بھی جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ جن کو قرآن معلوم نہیں، حدیث معلوم نہیں، ان کو الف با پڑھنے نہیں آتا، کلمے کا ٹھکانہ نہیں، نماز کا ٹھکانہ نہیں، وہ تو دور کی بات، لیکن جن کو نماز معلوم ہے، حدیث معلوم ہے، قرآن جانتے ہیں، مسائل جانتے ہیں، وہ بھی جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ احادیث پڑھتے ہیں اور ان کے معنی بھی سمجھتے ہیں، مگر جماعت کی تاکید سے بے پرواہ ہیں، دلوں پر ان کے اثر نہیں کر رہی حدیثیں، تو یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سخت بڑے مجرم ہیں اور سخت گنہگار ہیں ایسے لوگ جو جان کر گناہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جان کر گناہ کرنا، اس پر بہت زیادہ اللہ قیامت میں سزا دے گی۔ اب جماعت واجب ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کن لوگوں پر جماعت واجب ہے؟ سب سے پہلے مرد ہونا، عورتوں پر جماعت واجب نہیں، عورتیں اپنے اپنے اکیلے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ مرد ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس پر واجب ہے، سب سے پہلی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا، 15 سال ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے اس کو؟ ہر وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، نابالغ بچوں پر واجب نہیں۔ اس لیے رولس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھوٹے معصوم بچے جو بالغ ہونے سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یا جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی نمازوں کا ثواب ان کے ماں باپ کے خاتوں میں لکھ دیتا ہے، وہاں پر لکھ دیتا ہے ماں باپ۔ اب سوچئے ہمیں اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دیندار۔ آپ کی اولاد کی نیکی اللہ آپ کے کھاتے میں لکھ رہے، اس سے بڑی اور کیا ثواب یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد نیک بن رہی ہے اور اس کی نیکی آپ کو مل رہی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا، غلام پر جماعت واجب نہیں۔ اب غلام پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے غلامی کا سلسلہ دنیا سے ختم کر دیا۔ اب اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے ہم، لیکن اتنا بتا رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے۔ وہ غلام ایسے ہوتے تھے آج کے جیسے نہیں، وہ بھانڈے دھونے والا، دکان میں کام کرنے والا نوکر، گاڑی پر کام کرنے والا، گیریج کے اندر نوکری کرنے والا، کمپنی میں ورکر جو نوکر ہوتا ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نبھانے والا، یہ اس زمانے میں وہ غلام نہیں۔ غلام وہ ہوتے تھے 24 گھنٹے آقا نے جو بولا وہ سننا پڑے گا اس کو، اور موت تک اس آقا کا غلام ہی رہے گا، جو بولے گا وہ کام کرنا پڑے گا، جو بولے وہ یعنی کام وہ کرنا پڑے گا جو اس کی طاقت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جانوروں جیسا کام لو، نہیں۔ غلام ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے اور حدیث نے اس پر فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ نے غلام آزاد کر دی، غلامی کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو گیا، ورنہ بیڑیاں ڈالی جاتی تھی ان کے ہاتھوں اور پیروں کے اندر، اور جانوروں سے بدترین سلوک ان سے کیا جاتا تھا۔
تو آزاد ہونا ضروری ہے. نمبر 4 ہے تمام عذر سے خالی ہونا. اب جماعت چھوڑنے کے کیا عذر ہے وہ آگے آ رہے ہیں, لیکن تمام عذروں سے خالی ہونا, یہ جب آدمی جو ہے مرد ہوگا, بالغ ہوگا, آزاد ہوگا, تمام عذر سے خالی ہوگا, تو پھر اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. اور اگر عذر ہے کوئی اور پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ زیادہ ثواب دیتے. ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, پہلا جماعت چھوڑنے کے 14 عذر ہے. کتنے عذر ہے؟ 14 عذر. آپ غور سے سنیے, 14 عذر ہیں. 14 عذر میں ہمارے روزی روٹی کا جو عذر ہوتا ہے نا, ہم دکان کھول کے بیٹھتے ہیں, ہم نہیں سمجھ رہے بات, دھندا آئیں گا, کاروبار آئیں گا, گراہک آئیں گا. اللہ کا اصول ہے, ایک بات یاد رکھیے آپ, یہودی لوگوں نے قرآن کریم کے اندر اللہ نے 19 پارے میں فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, پوچھیے ان بستی والوں سے, کانت حاضرۃ البحر, جو سمندر کے پاس حاضر موجود ہوتے تھے. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا, اللہ کہتے ہیں اذ تأتیہم حیتانہم, ان کی مچھلیاں جب ان کے پاس آتی تھی سنیچر کی دن آتی تھی, اور اللہ نے سنیچر کے دن کہا تھا کہ عبادت کرنا ہے, اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ کذالک, اسی طرح ہم نے کر دیا. نبلوہم بما کانوا یفسقون, جو لوگ ہمارے حکم کے روگردانی کرتے ہیں, ہمارے حکم سے منہ موڑتے ہیں, ان لوگوں کو ہم آزمائیں. ان لوگوں کو کیا کریں, ہم آزمائیں. تو کچھ وہ لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے, ایسا چھوٹا نالا بنا کر لاتے تھے اور پھر سمندر کے بازو میں بڑا نالا کرتے تھے, یعنی گول دائرہ بنا, چھوٹی مچھلیاں داخل ہو اور اس کے اندر داخل ہو. اللہ نے کہا تھا, منع کر دیا تھا, کہا کہ سنیچر کا دن یہودیوں کے لیے عبادت کریں. سنیچر کے دن یہودیوں کے لیے کیا ہے؟ ارے بھائی عبادت کا ہے ان کے لیے سنیچر کا دن, تو عبادت کرتے تھے. ابھی جو اتوار کی چھٹی پڑی نا, یہ عیسائی لوگوں نے جاری کیا ہے, آپ کو معلوم نہیں, ورنہ اسلامی ملکوں کے اندر جمعہ کے دن چھٹی ہے, اور شروع اسلام سے جمعہ کے دن ہی چھٹی ہوتی تھی. یہ عیسائی لوگ جب دنیا پر حاوی ہو گئے اور پورا کلچر انہوں نے تبدیل کر دیا, لمبی چوڑی تفصیل ہے, کبھی تاریخ سنائیں گے تو آپ بولیں گے کہ مسلمانوں نے کیا کیا نہیں کیا, اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے عیسائی لوگوں نے کیا نہیں کیا, اور آج بھی کر رہے ہیں یہودی عیسائی لوگ مل کر. تو اتوار کا دن عیسائی لوگوں کے نزدیک عبادت ہے. اتوار کا دن کس کے لیے عبادت ہے؟ عیسائی لوگوں کے. اور سنیچر کا دن یہودی لوگوں, اور مسلمانوں کے لیے کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن. اب جو یہودی تھے, جو عیسائی تھے, وہ چلے گئے, ان کے پیغمبر چلے گئے, پیغمبر جانے کے ساتھ ان کے احکام بھی ختم ہو گئے. پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب اس سکہ چلے گا, نوٹ چلے گی, کرنسی چلے گی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کسی اور پیغمبر کی کرنسی چل سکتی نہیں. اس لیے اللہ نے کہا جو یہودی ہو وہ ایمان لائے, جو عیسائی ہو وہ ایمان لائے, تو ہم ڈبل ان کو اجر دیں گے, وہ پیغمبر کو ماننے کا اور آخری پیغمبر کو ماننے کا. وہ سن نہیں رہے, قیامت میں پھٹکاروں گے. بہرحال مچھلی آتی تھی, کیا ہوتی تھی؟ سنیچر دن مچھلی آتی تھی. اب مچھلی آ رہے, وہ کیا کر رہے ہیں مچھلیوں کو, تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی. اللہ نے کیا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی. تو جماعت کے ساتھ جو 14 عذر ہیں جماعت چھوڑنے کی, اس کے اندر کہیں پر بھی آپ کو یہ عذر نہیں ملے گا کہ روزی روٹی کا آپ کا مسئلہ ہے. کہیں پر 14 عذر ہے, اب وقت نہیں ہے, اس کے اندر کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ دکان پر بیٹھے ہو, گراہک سامنے آئے ہے اور آپ اس کو بول رہے کہ میں نہیں, اذان ہو گئی مسجد. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, آج بھی حرم شریف کے اندر جائیں گے آپ, کتنے بڑے بڑے دکانیں, اذان ہو گئی ڈائریکٹ مسجد کا رخ کرتے ہو. وہ اس کی برکت ہے. عرب کے لوگ دو چیزوں کو نہیں چھوڑتے کبھی. سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز جب بھی وقت ہوئے نا تو ہوے پر گاڑی ٹھہرا کے نماز پڑھیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن, ان کے گاڑیوں میں بھی قرآن رکھا رہتا ہے, قرآن کی تلاوت. خالی وقت رہا قرآن لے کر بیٹھ گئے. حرم شریف میں دیکھیے آپ کئی قرآن رکھے ہوئے, وہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے یہاں قرآن پڑھنے کا معمول ہے, اور ہمارے یہاں قرآن دیکھیے دھول کھا رہا ہے. افسوس ہے نا ہمارے مسلمانوں پر, ہندوستان کی دھول کھا رہا ہے. تو بہرحال جماعت چھوڑنے کے جو 14 عذر شریعت علماء کرام نے, مفتیان کرام نے حدیث سے جو نکالے, اس کے اندر کہیں یہ آپ کو ملے گا نہیں کہ کوئی آدمی روزی روٹی کے واسطے کام کر رہا ہے تو جماعت چھوڑے. کہیں نہیں ملے گا, کہیں نہیں ملے گا. اور آج کا مسلمان جو جماعت سے نماز چھوڑتا ہے اکثر اپنی روزی روٹی کے لیے چھوڑتا ہے. ارے بتائیے کس کے لیے چھوڑتا ہے؟ روزی روٹی کے لیے.
اب جو روزی روٹی کے لیے اس نے جماعت چھوڑا ہے تو بتائیے وہ روزی روٹی اس کے لیے خیر بن کر آئیں گی یا شر بن کر آئیں گی؟ اچھائی بن کر آئیں گی یا برائی بن کر آئیں گی؟ برائی بن کر آئیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دے اور اس کی زکوٰۃ کا 1 روپیہ رہ جائے تو وہ 1 روپیہ جو زکوٰۃ کا اس کی رقم میں بچا ہے وہ سارے پیسوں کو کھا جائے گا، سارے پیسوں کو برباد کر دے گا۔ اب وہ دولت جو اپنے ساتھ نحوست لے کر آئی وہ آپ کے دوسرے روزی روٹی کو وہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے بزرگوں، کبھی بھی روزی روٹی کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ کہیں پر بھی کام کر رہے ہو، دکان میں کام کر رہے ہو، کہاں بھی کر رہے ہو، تو اذان آپ کو سنائی دے رہی ہے، مسجد آپ کے نزدیک ہے، آپ پہنچ سکتے ہو، جماعت چھوڑنا آپ کو نہیں چاہیے، ورنہ جو روزی روٹی آپ نے کمایا ہے اس کے اندر آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ تو یہ روزی روٹی کا مسئلہ کبھی جماعت کے عذر میں شامل، ہم جو دکانوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں نا، دکانوں پر بیٹھ کر، گلے پر بیٹھ کر، یا کہیں کوئی مستری کام کر رہا ہے، گاڑی درست کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، لونڈی کا، اس کا جو بھی کام کر رہا ہے XYZ، ان کے لیے جو ہم جماعت سے نماز چھوڑتے ہیں اس روزی روٹی میں کبھی برکت آ سکتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔